اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا فقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تم کو صالح بنا دے گا اور بری صحبت آپ کو برا بنا دے گا۔ ہر انسان فطرت اسلام یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو راستہ بنایا ہے اس پر پیدا فرماتا ہے۔ ہر انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین تھا، لیکن بعد میں ان کی والدین، ان کی دوست، احباب، وہ ان کو اگر اس کو اچھی صحبت ملی تو اچھا ہو جاتا ہے، اگر بری صحبت ملی تو برا ہو جاتا ہے۔ الا یہ کہ آدمی بہت شریف ہو، سلیم الفطرت ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں ایسی بھی گزرے ہیں کہ اس نے ایسی گھرانے میں آنکھیں کھلی جو گھرانہ ہی کافر تھا، بت پرست تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن فطرت سلیمہ غیر اللہ کو برداشت نہیں کرتی۔ انبیاء علیہ السلام کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اور ہر آدمی سلیمت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں بعض لوگوں کی اتنی پختہ سیرت ہوتی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتے، لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چکر بوڑھ ہے، گرگڑ ہوتا ہے، جس پتھر پر بیٹھ گیا اس کا رنگ لے لیا۔ اب دیکھا ہوگا بعض لوگ جہاں بھی جاتے تبدیل بدلتے رہتے ہیں گرگڑ کی طرف۔ یہ ہمارے بعض سادہ لوگ حکمران بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہاں لباس بھی بدلتا ہے، وہاں وہ کرتے ہیں، وہ کیا وہ اگر ادھر وہ بت پرست ہوتے ہیں تو وہاں بت کو سیدھا کرتا ہے۔ اگر وہ جنگا پہنتا ہے، جنگا کہتے ہیں کہ جو آدھا آدمی کچھا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو تھوڑا سا چھپا لیتے ہیں، باقی سب کھلا رہتا ہے، نکھر رہا بھی عجیب لگتا ہے، پھر وہ پڑھ رکھتے ہیں۔ وہ کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی حیثیت بس یہ ہے کہ تنکا ہے، ہوا جس طرف جاتی ہے اس طرف وہ اس کو لے جاتا ہے۔ تنکا دیکھا ہے، تنکا یہاں وادی وہاں ہے، وہاں سے کوئی بونگ دے تو وہاں جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
انبیاء علیہ السلام کی سیرت بہت پختہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس جگہ صحبت کو چھیڑا ہے کہ صحبت کیسی ہوتی، انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ پوری دنیا کی عقلاء، سائنسدان، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دیا ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی تربیت کا دار و مدار یہ صحبت پر ہے۔ آپ دیکھیں ایک اسکول کے اندر، کالج کے اندر پڑھانے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضبوط قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، کالج میں ہوتا ہے، کالج پڑھاتا ہے، انگریزی پڑھاتا ہے، لیکن مضبوط کردار والا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے خلفاء میں سے حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب ہے، کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب ہے، اور بھی اس کے بہت خلفاء ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں تھے، ماحول کیسے ملا اس کو؟ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، لیکن آپ یونیورسٹی میں جائیں آپ سمجھیں گے کہ یہاں کوئی طلباء ہے، کیا وہ مدرسے کے طلباء ہے، تو کیا ملا؟ ماحول ملا ان کو۔ پروفیسر ہمارے مسرت شاہ صاحب میرے دوست تھے، وہ انگریزی پڑھانے کا بہت انگریزی کا ماہر تھا، انگریزی کا پروفیسر تھا، یہی ڈارون وغیرہ کا نظریہ پڑھاتا تھا، لیکن اس ساتھ چلنے والا کیا ہوتا تھا؟ نیک صالح ہوتا تھا۔ ایک بار سروی ہو گئی کہ یہ مسلمان زیادہ تر عیسائی کیوں نہیں بنتے؟ یہ کیونکہ وہ اسکول تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ نظام اس کو رفتہ رفتہ اپنے آپ میں جذب کر لے گا۔ تو رپورٹ یہ آئی کہ یہاں صبح کے وقت یہ مدرسے کی بجائے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کی امام کے پاس جاتے ہیں، اس ساتھ وقت گزارتے ہیں کچھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد آ کر دوپہر کے بعد پھر 1 گھنٹہ وہاں گزارتے ہیں۔ اس ایک گھنٹے کا اثر کیا ہے یہ کہ وہ آدمی پختہ ہوتا ہے اپنی دین پر، تو صحبت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دوسری اقوام بھی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بچوں کو لے لیں، بچوں کو لے لیں، اس کی پرورش کریں، اس کو اپنے رنگ میں لائیں، اپنے ڈب پر لائیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں، وہ کیوں پکے ہوتے ہیں؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع علیہ السلام تھے، یہ بہت مضبوط تھے اس میں، جو اس صحبت اختیار کر گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ حدیث علیہ السلام جو دوستوں کو حواری کہتے ہیں، حواری تھے، حواریون قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے دوست تھے۔ وہ سچا لوگ ہوتے ہیں، وہ کیوں کہ اس نے صحبت اچھی اختیار کی۔ ہماری خرابی کیا ہوتی ہے کہ ہم صحبت کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، ہمارے پاس اعلیٰ صحبت نہیں ہوتی، اعلیٰ صحبت جس کی وجہ سے آدمی اچھا رہے۔ آخر
آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا، اب جس مذہب والے سے پوچھیں تو اس کو کہیں کہ دنیا میں بہترین لوگ تمہارے مذہب میں کون تھے، تو وہی لوگوں کا وہ دیں گے حوالہ کہ جو اس کی پیغمبر کے ساتھ رہے ہوں۔ تو یہ مسلمان سے پوچھے وہ کہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین۔ نبی کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ایسی جس طرح ستارے، جس کی پیچھے جو چلے گا ہدایت پائے گا۔ یہ کیا تھی؟ صحبت تھی۔ شاید علمی لحاظ سے ایک آدمی بہت سائنس بڑی ہو، قرآن مجید کی بہت اعلیٰ تفسیر بیان کر لے، لیکن وہ جو دل تھے وہ دل کہاں سے لاؤ گے؟ جو دل ان کے پاس تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اس کو بھر دیا، جس کے جتنا ظرف تھا اتنا میں آ گیا، وہ دل کیسے پیدا کرو گے تم؟ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درجے کو اس کی بات والا نہیں پہنچ سکتا، اس کو صحبت ملی، اسی لیے اس کی قدر صحبت میں ہے، صحابی میں ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ مولانا عمر فاروق، یہ بات اچھی لگی، مولانا عمر فاروق تو کئی مولانا عمر فاروق موجود ہوگی، اس کے ساتھ لکھو شیخ الاسلام عمر فاروق، اچھا لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی ایک ایسا شرف ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رتبہ کہ تک وہ کوئی مرتبے والا اس کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اس کی توہین ہے۔ جس طرح چیف کو کہے کہ تھانے دار سے، تو صحابی کو کہنا کیا، صحابی کو دوسرا الفاظ کہنا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی اونچی تھی، اتنی اونچی ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ اور چیز لگانا، تم لگانا، وہ راست نہیں آتا۔ ایک بار شقیق برقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاجر تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے، یہ دونوں حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شقیق برقی رحمۃ اللہ علیہ، عمر میں تو بڑا فرق تھا، لیکن تھے ہم اثر ایک زمانے کے تھے۔ انہوں نے حضرت کو کہہ دیا، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں تجارت پہ جاتا ہوں، شام وغیرہ پہ تجارتیں ہوتی ہے دور دور تک، بغداد والے شام جاتے تھے، شام والے اس طرح مہینے لگتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد کہ وہ وہاں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے شقیق برقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کو اس نے بلایا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میں تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں تو 3 ماہ لگیں گے، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے، ہمارا قافلہ جب جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک درخت کے نیچے سویا تھا، قافلے والے راستوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالا تھا، اس میں نے دیکھا ایک چڑیا ہے
لولی ہے لنگڑی ہے. اب وہ ایک چلاک چڑیا چست و چلاک چڑیا آ گیا, اس نے اس کی منہ میں کیڑا ڈال دیا, اس نے منہ کھولا کیڑا. تو میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ میرے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کو ایسا روز دیتا ہے, میں کیوں مجلس نہ بیٹھوں؟ یہ اس نے قیاس کیا, سوچ کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دوسری آیاتوں کو تلاوت سمجھ نہیں تھی اس وقت, تو اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, تم نے لولی لنگڑی چڑیا سے سبق لے لیا کہ اپنے آپ کو لولا لنگڑا بنا دو. بس اللہ تعالیٰ کھلائے گا, کوئی مہربان کرے گا, تمہاری منہ میں ڈال دے گا. تو تم نے وہ چست چلاک چڑیا سے کوئی سبق نہیں لیا کہ اس نے خود بھی اپنا پوٹا بھر دیا اور لولی لنگڑی چڑیا کو بھی کھلانے لگا. تو تمہیں وہ سبق لینا چاہیے کہ جاؤ کماؤ, لیکن اس کمائی ہوئی چیز کو لولو لنگڑوں پر خرچ کرو. یہ بتایا تھا تم کچھ بھی, یہ نہیں بتایا تھا کہ تم لولو لنگڑے بن جاؤ. تو یہ آپ دیکھیں, یہ اکیلا دینداری کر رہا تھا, لیکن ایک برقی بہت عظیم بڑا بزرگ گزرا ہے, لیکن صحبت کی وجہ سے کیا ہو گیا, اس کی ذہن ٹھیک ہوا کہ نہ ایسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کبھی مدرسے میں آدمی ہوتا ہے لیکن اس کا استاد شریر ہوتا ہے, یا امرت کا شوقین ہوتا ہے. ہمارے تو دیکھا ہوگا, مختلف لوگ, اس کے ساتھ رہنے والا بچہ ٹھیک نہیں رہ سکتا. حالانکہ مدرسے میں پڑھتا ہے, نیک ادارے میں پڑھتا ہے, بس سارے نیک ہے, لیکن استاد ٹھیک نہیں ہے, صحبت ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہو جاتا ہے, کبھی چکرباز بن جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اگر وہ بدماش ہوتے ہیں تو بچے بدماش ہو جاتے ہیں. اگر وہ چور ہوتے ہیں یا چلاک ہوتے ہیں تو سارے ساتھی چلاکی سیکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ بچے رہنے والے کیا ہوتے ہیں, چلاک ہوتے ہیں. اگر وہ ظالم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے بچوں نے ظلم دیکھا. تو فرق, تعلیم بھی اچھی ہو, صحبت بھی اچھی ہو. یہ نہیں کہ تعلیم آپ انگریز کی نہیں, تعلیم بھی اچھی ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسکول پڑھانے والا اللہ والا ہو, اللہ رسول کی تابع ہو, اس کی اطاعت کرنے والا ہو, قرآن مجید پر چلنے والا ہو, تو اس کے ساتھ چلنے والے بچے کیا ہو جاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. کیونکہ وہ جب اس کو دارالعلوم کے ذریعے پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا, یہ تو آپ نے پڑھ لیا لیکن یہ سارا غلط. کیا ہے, یہ سارا غلط ہے. اس کی اصلاح ہے. دوسرا پڑھائے گا کہ جو اس کو ماننے والے وہ کہتے یہی ہے, یہ ہے فرق واضح ہے. بعض لوگ کی گھرانہ بڑا نیک ہوتا ہے, ہوتے ہیں فوج میں ہوتا ہے, پولیس میں ہوتا ہے, وابڈے میں ہوتا ہے, لیکن گھرانہ دیندار ہوتا ہے. ایک وقت اس نے اپنی دیندار گھرانے میں گزارا ہوتا ہے, وہ دیندار ہوتا ہے.
اور جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس نے وہ وہاں ہمارے لوگوں کو تعلیم امریکہ میں دیتے ہیں، لندن میں دیتے ہیں، وہاں اس کو پالتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ان کی گود میں پھر پاکستان بھیجتے ہیں کہ تم وہاں صدارت ہو. کیا کرو؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہمارے وزیر اعظم بھی کبھی کبھی کہاں سے آتا ہے، ان کی پروردہ ہوتا ہے وہ، اور یہاں اس کی جھنڈے ہم لے کر زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں. اسے وہ بنا بنا کر کے بیچتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا، اپنے ساتھ صحبت میں رکھتے ہیں. ہمارے لوگ جب کبھی ٹرین میں امریکہ جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں چاہتے، وہ اس چلی کے لیے نہیں جاتے کہ وہ چلا گزارے، وہ امریکن چلا گزارتا ہے. امریکہ کے سپاہی تکڑے ہیں یا پاکستان کی؟ سچ بولو، یہ جو فوجی ہے کون تکڑا ہے؟ پاکستان کی. یہ جو وزیرستانی ہے یا افغانستانی یا افغانی لوگ ہیں یہ تکڑے ہیں یا امریکہ کے جو کیا فوج ہے، مرین فوج ہے وہ تکڑا ہے؟ تو یہ مجھے بتاؤ. اگر مرین تکڑے ہوتے تو نہ بھاگ جاتے. وہ لاکھوں کے حساب میں آئے تھے، یہ میرین وغیرہ، یہ میرین ترین وغیرہ سارے. اور یہاں 6000 طالبان تھے جس کو وہ نہیں آتے لیفٹ رائٹ لیفٹ. وہ نہیں آتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے تو آج سیکھے، کیونکہ اس نے 48 ممالک کو بگا لیا، تو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ سمجھدار ہے لڑائی میں، جانتے ہیں لڑائی کو کیسے ہوتا ہے. وہ لڑائی کی ماں کی گود میں پیدا ہو کر کیا ہوتا ہے، لڑاکا ہوتا ہے. کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیزی کے ہی کام ہوتے ہیں. جب چھوٹا ہوتے ہیں غلیل ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ غلیل کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ چڑیا بات ہے. جب چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کا تو بندوق ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اسے شکار کرتا ہے. وہ تو پیسے ٹریں گے سارے. تو وہ چند ہزار طالبان نے لاکھوں کی، چند لاکھ کی، اس کے ساتھ کوئی ایسا اسلحہ بھی نہیں تھا جو واقعی کوئی کام کا اسلحہ تھا. کلہاڑی تھی. اب کلہاڑی کہاں تک وار کر سکتا ہے؟ جب تک قریب نہ ہو آدمی وار نہیں کر سکتا. چوری ہے، زیادہ زیادہ کرشن کوپ ہے، وہ ان کے ساتھ سکڑ مزائل ہے، اس کے ساتھ سکڑ مزائل تھے. دوسری مزائل ہے آسمانوں سے بمباری کر رہے ہیں. تمام وسائل ان کے ساتھ ہیں. پہلے زمانے میں اگر تلواریں ہوتی تو تلوار ایک کے پاس 2 ہوتی تھی، ایک کے پاس 1 ہوتا تھا، اتنا فرق ہوتا تھا. اب تو فرق ہی نہیں تھا. یہ ایک کے پاس بوتل بم ہے، ایک کے ساتھ ایٹم بم ہے. کتنا فرق ہے. تو اگر ہم کہیں کہ پاکستان بھی ان کے ساتھ تھا، اس وقت محنت کر کے کیا بگا لیا. کس کو بگا لیا؟ امریکہ کو بگا لیا. تو پھر بھی امریکہ تکڑی ہے یا پاکستان یا افغانستان تکڑا ہے؟ مجھے بتاؤ، تکڑا کون ہے؟ تو یہ وہاں ٹریننگ کے لیے کیوں جاتے ہیں یہ ہمارے لوگ؟ وہ کون سا چر لگاتا ہے؟ میری بات آپ نہیں سمجھ گئے. کیا سیکھتے ہیں وہاں؟ وہ اس کو اپنی صحبت میں رکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چرا لگاؤ. اس کو ایک صحبت میں رکھتے ہیں، جیسے وہ بغیرت ہو جاتے ہیں ویسے وہی بغیرت ہو جاتا ہے. جو پکا بغیرت ہوتے ہیں اس کو یہاں بھیجتے ہیں. سنا کہ یہ جو موجودہ چیف ہے
اس نے وہاں چرا نہیں لگایا تھا پہلے، اب پتہ نہیں بعد میں یہ کیا ہوگا، لیکن وہ اس نے قبول بھی نہیں تھا، اس کو قبول نہیں تھا، اس کو قبول ہے کہ جس سب نے چر لگایا ہو، کیا لگاؤ، چر لگایا ہو۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروردہ لوگوں کو ہم پر مسلط کریں، اور صحبت کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر جس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بغیر قبول کرتا ہے پھر اس کو پرورش کرتا ہے، ارے کو نہیں، ورنہ حمیدگڑھ کو بھی اس کو نہیں ملی بیچارے کو، اس نے خود کہا تھا، اس نے اپنی بیان میں کہا ہے، اس لیے قبول نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے۔ وہ میں ہمارا کام کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لطیفہ سناؤں، بڑا زبردست لطیفہ ہے۔ ایک نائی تھا، وہ اپنی بیوی کے ایسا تابعدار تھا کہ جو کہتی تھی وہ کہتی بس یہ وہی ہے۔ ایک بار وہ اپنے جہاں وہ کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، اس کی جو سیٹ تھا، سیٹ وہ لاہور میں تھا، اس کا جو شوہر تھا وہ بیوی کا، نئی کا نہیں، نیا تو یہاں وہ کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اس نے ایک دن وہ جو ناک میں ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ہم اس کو پیتا کہتے ہیں، پیتا، وہ یہاں جو ڈالے جاتے ہیں، عورتیں کبھی یہاں بھی سوراخ دیکھتے ہیں، ناک کے اندر بھی سوراخ کرتا ہے، کان کے اندر بھی سوراخ کرتا ہے، تو ہر جگہ وہ سونا سونا رکھتا ہے۔ تو یہاں اس نائے کا پیتا تھا، پیتا اس نے نیچے کیا کہتے ہیں آپ یہاں عورتیں ڈالتی ہیں، ہاں توتا، ہاں کوکا رکھا تھا یہاں، اس نے کوکا نیچے رکھ دیا، وہ سر دھو رہا تھا، اس کا خیال یہ ہوا کہ اس کا شوہر وفات ہو گیا ہے، شوہر وفات ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ وہ کبھی رکھا، مطلب یہ کہ بس شوہر ماتم کر رہی ہے۔ وہ گھر میں آیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ ہم آپ کا آقا تو مر گیا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیا ہے یہ، کیونکہ تابع ہے، تابع ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ دوڑ پڑے، لاہور گیا، لاہور میں جہاں سے وہ کام کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ہمارا آقا وفات ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کام کر رہے ہیں، وہاں اپنی ڈیوٹی پر ہے، اور وہ کیا سیٹ بیٹھے اپنی دفتر میں بیٹھے انہوں نے کہا نہیں وہ مر گیا ہے، رو رہا تھا۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہیں بیوی نہیں کہا ہے، نہ اس کی عقل ہے، نہ اپنی عقل ہے، نہ اپنی سوچ ہے۔ غلاموں ایسے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں کہہ سکتے، کیوں کہے گا تم کیا، تم تو غلام ہی نہیں ہے۔ غلامی کبھی کیوں کہتا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بالآخر اس کے پاس گیا جہاں وہ خود موجود تھا، بادشاہ نہیں، وہ اس کا جو سردار تھا، آقا تھا، سیٹ تھا، وہ رو پڑا، تم مر گئے ہو۔ کیسے مر گئے، میں زندہ ہوں، کیونکہ میری بیوی غلط بات نہیں کرتی۔ تو وہ مقام مر رہا ہے۔
تو امریکہ کو ایسے لوگ چاہیے، سمجھ آئی بات؟ اس کو کہا جائے کہ تم چلتے پھرتے ہو لیکن مرا ہے، واقعی مرا. امریکہ نے کہا ہے. اب کرونا میں نہیں دیا، کرونا میں صاف صاف بات تھی، بالکل کھلی بات تھی. کہتے تھے کہ جہاز میں سیٹ بائی سیٹ نہ، وہ جب جہاز میں داخل ہو جاؤ تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، مسجد میں جاؤ تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، اور جب جہاز کے اندر جاؤ پھر سیٹ بائی سیٹ بیٹھو. پھر کیا تھا، سیٹ خالی نہیں جانے دیتے. یہاں سے کراچی جائیں انگو سے 24 گھنٹہ 20 گھنٹے کا سفر ہے، تو سیٹ بائی سیٹ بیٹھو. جب نماز کے لیے اترو تو کیا پھر 6 فٹ میں. اب یہ فلسفہ ہم دیکھ بھی رہے تھے، مان بھی رہے تھے. یہ غلام قوموں کی کیا ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس کی سوچ نہیں ہوتی. تو جب آدمی، میں کہتا ہوں کہ صحبت، جس کا صحبت تم اختیار کی اس طرح تم بنو گے. اسی لیے اپنے بچوں کی صحبت کو دیکھو کہ وہ کہاں جاتا ہے. حاسدین کے پاس جاتا ہے، حاسد بن جائے گا. چلاک لوگوں کے پاس جائے گا، چلاکی اس میں سیکھ جائے گی. یا جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپس میں تعلقات زیادہ نہ رکھیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تم صرف ایسا ہو کہ کچھ وقت آپ ایسے گزاریں کہ لا تعلق ہو، صرف اللہ اللہ کریں تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے. ورنہ گواہ کی گپے شپ یہاں بھی ہوں فرق کیا ہو. بات وہی بن گئی. اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں فرماتے ہیں. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن یہ ظالم لوگ جو ہیں، مشرکین اور جو کہ فسادی لوگ اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. جب آدمی حیرانی میں ہوتا ہے تو اپنی انگلی کو کاٹتا ہے. علیٰ یدیہ، ایک کاٹا جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے کیا تک کھائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے افسوس میں ہوگا. اور پھر جب اس کو چھوڑ دے گا تو دوسری کو کھائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے، بہت بڑا سخت دن ہے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، اس کے ساتھ ہوتا. یا ویلتا، افسوس، اے میری شامت، اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا. اب دیکھو دوستی کہاں آ گئی. دوست بنایا تھا کافر کو، دوست بنایا تھا مشرک کو، دوست بنایا تھا فتنہ باز کو. میں اس کے ساتھ رہا تو میں فتنہ باز بن گئی، میں اس کے ساتھ رہا میں مشکل بن گئی. اگر پیغمبر کی راہ کا چلتا تو پھر کیا ہوتا، تو پھر سیدھا اللہ کے راستے پر چل پڑتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے ہمیں نصیحت کے لیے آنے کے بعد مجھے سے وقع. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، ہمیں ذکر آیا تھا، نصیحت آئی تھی، قرآن آیا تھا، اس کے بعد اس نے ہمیں کیا، اس سے گمراہ کر دیا. یہ شیطان تھا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. تو شیطانی صحبت بھی ہوتی ہے، رحمانی صحبت بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جہنم میں، قیامت کے دن ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بری راہ پر لگایا تھا. اس نے کہا کہ تم خود برے تھے یار، مجھے مت. شیطان کو بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے،
اس کو کیا، اس نے ہمیں برباد کر دیا. شیطان کہے گا لا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میں تو چرس کا دکان کھولا تھا، تم چرس ہی تھے، اور بھی تو لوگ تھے میری دکان سے چرس نہیں لیتے تھے. لوموا انفسکم، اپنے نفوس کو کیا کرو، نفسوں کو ملامت کرو، تم خود خراب تھے. تو شیطان انسان کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوستوں کا دشمن ہوگا الا المتقین، البتہ متقین جو ہوتے ہیں اسی کو ہر ایک کو کھینچتے ہیں ایک خیر کی طرف، تو وہ محبت والی ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کو قائم رکھنے کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے تم کو ایک کام کرو، وکونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ رہو جس کے دل، زبان اور عمل ایک صادق ہو دین کے معاملے میں، اور ہر اتنے صاف ہو کہ نہ اس میں بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ غیبت ہو، نہ لینا دینا، صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ رہو. تو کیا ہو جاؤ گے، تم متقی ہو جاؤ گے اور تمہاری تقوی میں ترقی ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وکونوا مع الصادقین. تو آج کل صحبت بہت بگڑی ہے، یہ موبائل صحبت ہے، ہمارے سامنے پڑا ہے، کیونکہ اس میں آپ فوٹو دیکھتے ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں، تم بھی نظر آتے ہو آپس میں. ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تمہارے بالکل ٹھیک ٹھاک، تم اس کو دیکھو گے. صحبت ہے، اخبار صحبت ہے. ہمارے ہر گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر لڑکیوں کی فوٹو داخل ہو جاتی ہے. کبھی وہ مہندی والے رنگ جو ہوتا ہے اس پر فوٹو ہوگا عورتوں کی، کسی پر پہلوان ریوڑی والے پر کیا ہوتا ہے، اسے پہلوان ڈالا ہوتا ہے ریوڑی والے، قبر میں ہوگا لیکن وہ حسین جمیل ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب آپ تمہاری بیوی دیکھیں گی تو پہلوانوں کو دیکھے گا تو تم کو اس کو چوہا لگے گا. میں نے کسی چوہی کے ساتھ شادی کی ہے. اور تم جب عورتوں کو دیکھو گے اس موبائل میں یا اخباروں میں، یا اخبار کے جو وہ سیدھا نہیں، جو ایک صفحہ ہوتا ہے بڑا گند کے لیے اس میں مخصوص کیا ہے، اس میں دیکھو گے تو جب اس کو دیکھیں گے کہ پری کی طرح حسین ہے تو اپنی جب گھر آئے گی کہو چاہیے دور ہو جاؤ، میں دوسری شادی کرتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ صحبت جتنی چیزیں زیادہ ہوئی، ہماری صحبت خراب ہو گئی ہے، دینداری بھی ہو رہی ہے. لیکن دینداروں کے ساتھ بیٹھے وہ بھی بیچارہ اس سے فارغ نہیں ہے، ٹک ٹک سے فرق ہے نہیں. اور کہہ رہے ہوتے ہیں خام مخام، آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں موبائل میں، ہمارے صاحب ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی موبائل میں اور چیز نہیں ہوتی، یہ تلاوت ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل کھولا ہے، جب کوئی دیکھتا ہے کوئی تو پھر تلاوت کس طرح کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں ہوتے ہیں ساتھ. پھر کہتے ہیں ہم شرعی پردہ کرتے ہیں. چار دیواری بنائی ہے، شرعی پردی کی دی، اور مستمدوں کو گھر لایا ہے. ناچ والوں کو یہاں گھر لایا ہے، ناچنے والوں کو یہاں گھر لایا ہے. وہ سامنے ہوتی ہے، وہ گھر چار دیواری ہے.
چاردیواری کے اندر کیا بے حیائی ہو رہی ہے، اس پر تمہاری نظر نہیں ہے، یہ کیسے شریف ہے؟ ٹی وی لگایا ہے تمہیں گھر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بچے دیکھتے ہیں یہ بڑے شریف ہے، بڑے زبردست شریف ہے، یہ غلط چیزیں نہیں دیکھتا، یہ بس صرف کبھی کبھی وہ ایسے بسر و پاس چیزیں دیکھتے ہیں، سینتری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ پہاڑ وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جب میں نوکری پر چل جاتا ہوں تو میری بیوی کیا کر رہے ہیں، اس کو چینل مروں میں کہ فلاں چینل کرے گا۔ بچوں کو آج کل باپ کو پتہ نہیں ہوتا، بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ بٹن دبائے تو فلاں چیز آ گئی، ایسے دیکھ۔ تو یہ سارے تمہاری صحبت خراب کرنے کے لیے اس سے بچوں کو بچائیں، اچھی صحبت میں بچوں کو بچائیں، تبلیغ میں بھیجیں، وہ تبلیغ میں بھی کوشش کریں کہ یہ لوگ ساتھ بھیجیں کہ جو نیک ہو، کیوں نہ ہو کہ صرف پروپیگنڈ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت ہوتی ہے صرف پروپیگنڈ ہوتی ہے، فلاں ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ تبلیغ میں جاؤ، اس کے لیے بھی چناؤ کرو اپنے بیٹے کے لیے کہ فلاں پکیزہ آدمی ہے، اس کے ساتھ اس کو بھیجو، تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ٹھاک جب آئے گا تو زبردست آدمی ہوگا۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیا کہ وہ اپنے جھگڑے کرتے ہیں کہ تم بھی وصولی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بھی وصولی کرتے ہیں، میں 4 ماہ لگائے، نہیں میں نے 8 ماہ لگائے، تو پھر دیکھو گے آپ کے بچے کیا سیکھے گا؟ یہی رائے سیکھے گا۔ اصل چیز صحبت ہے، یہ تبلیغ بھی صحبت کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، بنائے صحبت، کس میں صحبت رہے آدمی، یہ نمازی میں چلا جائے نمازی بن جائے۔ ایک پکیزہ ایک چرسی ہے، وہ پاک لوگوں کے ساتھ چلا جائے، چرسی اس کو توبہ کر۔ اس لیے الحمدللہ ہوتا بھی ہے، کتنے عوام ایسے ہیں کہ وہ خود تو عالم نہیں ہے لیکن تبلیغ میں وقت لگایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ عالم بنایا۔ مجھے ایک بار خود یاد پڑتا ہے کہ ریوڑ کے اجتماع میں پہلے علماء کے لیے علیحدہ حلقہ ہوتا تھا، لوگ تھوڑے ہوتے تھے، اس پر قاعدہ اس کا ڈنڈا لگا ہوا تھا، اس پر ایک پٹھان کھڑا ہوا تھا، تو ایک دوسرا پٹھان لمبا ترنگا آ گیا، اس نے کہا کہ یہ یہاں اجازت نہیں ہے، یہاں علماء کی جگہ ہے۔ تو وہ عالم خود نہیں واقعی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں علماء کا باپ ہوں، باپ واقعی تو کتنے بے علم نے اپنے بچوں کو کیا بنایا، عالم بنایا، عالموں کا باپ بن گیا۔ یہ مجاہدین جو ہے جو لڑتے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے یہی جو وہ پہلے اس کے بعد نیک ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہوتی ہیں، تو نمازی کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، نماز میں جب آ جاتے ہیں تو مجاہد آ جاتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں۔ نماز میں تو تبلیغ والے اللہ آتے ہیں، ایک دروازہ کر رکھا ہے، جب نکل مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی بات ہوئی، وہاں کے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، وہ اچھا ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ تو نمازی بن جاتے ہیں تو صوفی جاتے ہیں، اس کو اپنے تو اور بھی آگے چلو، اور مجاہد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ کے ساتھ بھی آگنا ہے، ساری دین کے کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے یہ ہمارے اپنے کام ہیں، لیکن اگر فقہ نواز کے پاس گیا تو کہ نہیں وہ غلط ہے، کیا ہے وہ غلط، پھر آپ خطا ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحبت کو بھی ڈھونڈا کرے، صحبت کو بھی ڈھونڈا کرے کہ کس کے ساتھ چلتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بچوں کو صحیح راستے پر لگا کے